بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، سیرہ لٹریچر سیریز کے اس پروگرام میں آج میں آپ کے سامنے عصر حاضر میں تصنیف کردہ سیرت کے موضوع پر ایک بڑی اہم اور شاہکار تصنیف الرحیق المختوم کا تعارف پیش کروں گا۔ الرحیق المختوم یہ ٹائٹل اور نام بڑا ہی جاذب نظر محسوس ہوتا ہے۔ دراصل الرحیق المختوم ایسی شراب کو کہتے ہیں جو خالص ہو، جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور جو جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ اس شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یسقون من رحیق مختوم، کہ جنتیوں کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مؤلف کتاب نے بہت ساری ایسی چیزیں اس کتاب کے اندر بیان کی ہوں گی، بہت سے ایسے عناوین اور مضامین ہوں گے جن پر دیگر مؤلفین نے قلم نہیں اٹھایا ہوگا یا بہت کم مؤلفین نے توجہ دی ہوگی۔ یہ کتاب دراصل عربی زبان میں لکھی گئی تھی اور ایک مقالے کے طور پر رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی طرف سے سن 1396 ہجری میں سیرت نگاری کے عنوان سے ایک عالمی سیمینار کا انعقاد ہوا تھا۔ اسی میں اس مقالے کو پیش کیا گیا تھا۔ مقالات بے شمار تھے، لیکن ان تمام مقالات میں اس کتاب کو پہلی پوزیشن حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے اہل علم کے طبقے میں، اسی طرح عوام میں بھی اس کتاب کا بڑا چرچا ہوا، اس کی بڑی شہرت ہوئی اور ہر طرف سے پذیرائی حاصل ہوئی۔ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ دارالفتح متحدہ عرب امارات سے چھپا ہوا نسخہ ہے، جو اردو میں ہے اور تقریباً 782 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب سیرت کی کتاب کے تصنیف کے سلسلے میں متقدمین اور متأخرین کے یہاں بالعموم دو طریقے رائج رہے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از ابتدا تا انتہا، از ولادت تا وفات، آپ کی زندگی کے تمام حالات و واقعات اور جزیات کو بالتفصیل اور ترتیب وار بیان کر دیے جائیں۔ یہ پہلا طریقہ رائج ہے۔ دوسرا طریقہ جو اس دور میں بہت زیادہ مقبول ہے اور جس کی ضرورت بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک یا چند مخصوص گوشوں پر نظر ڈالی جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم و مربی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمدنی عہد، اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان پر بھی اچھا خاصا کام ہوا ہے۔ البتہ الرحیق المختوم کا جو انداز ہے وہ اس میں سب سے پہلے عرب کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت سے پہلے عرب معاشرے کی جو تصویر تھی اس کو مختصر انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور پھر آپ کی زندگی کے تمام حالات و واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ میں ایک خصوصیت اس کتاب کی یہ بھی ہے کہ مؤلف نے حد درجے یہ کوشش کی ہے کہ سیرت کے موضوعات پر جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان روایات کی تحقیق کی جائے اور جو صحیح درجے تک پہنچتی ہوں انہی کو لیا جائے۔ البتہ جہاں ضعیف روایات کی ضرورت ہوں ان سے استفادہ کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی نشاندہی بھی کر دی جائے۔ یہ مؤلف کا طریقہ رہا ہے۔ انداز تحریر کے بارے میں مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھنے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ اسے بار خاطر بن جانے والے طول اور ادائیگی مخصوص سے قاصر رہ جانے والے اختصار دونوں سے بچتے ہوئے متوسط درجے کی ضخامت میں مرتب کروں گا۔ لیکن جب کتب سیرت پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ واقعات کی ترتیب اور جزیات کی تفصیل میں بڑا اختلاف ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ایسی صورت پیش آئے وہاں بحث کے ہر پہلو پر نظر دوڑا کر اور بھرپور تحقیق کر کے جو نتیجہ اخذ کروں اسے اصل کتاب میں درج کر دوں، اور دلائل و شواہد کی تفصیلات اور ترجیح کے اسباب کا ذکر نہ کروں، ورنہ کتاب غیر مطلوب حد تک طویل ہو جائے گی۔
البتہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ میری تحقیق قارئین کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث بنے گی، یا جن واقعات کے سلسلے میں عام اہل قلم نے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہو جو میرے نقطۂ نظر سے صحیح نہ ہو، وہاں دلائل کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ یہ مؤلف کا انداز تحریر ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سرسری طور پر مضامین کی فہرست کا جائزہ لے لیا جائے۔ کتاب میں سب سے پہلے مقدمہ ہے، مقدمے کے بعد کتاب کی ابتدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلا عنوان قائم کیا ہے عرب محل وقوع اور قومیں، دوسرا ہے عرب حکومتیں اور سرداریاں، اسی طرح عرب ادیان و مذاہب، جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ اس کے بعد خاندان نبوت کو بیان کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات، پھر تیسرے مرحلے پر آ کر قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت، اسراء اور معراج، ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد کفار و مشرکین سے جو پیہم جنگیں ہوئی اور جو سرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ناحیوں کی طرف روانہ فرمائے، ان تمام کا ذکر کیا ہے، اور پھر اخیر میں غزوات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی ہے۔ سب سے لاسٹ میں اخلاق و اوصاف کو بیان کیا ہے۔ کتاب کے مراجع کے سلسلے میں مؤلف نے خود ایک فہرست شروع ہی میں قائم کر دی ہے، جن میں مراجع کی تعداد 60 تک پہنچتی ہے۔ مؤلفین کے یہاں مراجع کے ذکر کرنے اور کتب مراجع سے استفادے کا جو عموماً طریقہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے بنیادی سورسز کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد پھر ثانوی مراجع سے استفادہ کیا جائے۔ مؤلف نے جو مراجع کی فہرست قائم کی ہے اس میں اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، چنانچہ سب سے پہلی جو کتاب یہاں مذکور ہے اس کا نام ہے اخبار الکرام باخبار المسجد الحرام۔ شہاب الدین احمد بن محمد الاسدی المکی ہیں، جن کی سن وفات 1066 ہجری ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ الادب المفرد کو لیا ہے امام بخاری کی، تیسرے نمبر پہ الاعلام کو، چوتھے نمبر پہ البدایہ، پھر آگے چل کر تاریخ ورز القرآن، تاریخ اسلام، تاریخ الامم والملوک، تاریخ عمر بن الخطاب، اس طرح کے تقریباً 60 مراجع کا یہاں ذکر ہے۔ جب یہ کتاب علمی حلقوں میں علماء، دانشوران اور اہل نظر کے سامنے آئی تو کتاب کے سلسلے میں لوگوں کی الگ الگ آراء بھی سامنے آئیں۔ بعض لوگوں نے کتاب کی تحسین کی اور بہت ہی مستند اور معتبر کتب میں شمار کیا، تو وہیں بعض لوگوں نے اس کتاب کو غیر معتبر بھی قرار دیا۔ چنانچہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے مدرس ہیں عبداللہ بن عبد الرحیم البخاری، ان سے اس کتاب کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہوا کتاب جمع فیہ الشیخ وتحری فیہ وان کان قد جمع بعض الروایات ولکنها تحتاج الى تنقیح وتدقیق، کہ اس کتاب کے اندر شیخ صفی الرحمن نے سیرت سے متعلق تمام روایات کو جمع کیا ہے اور حد درجے کوشش کی ہے کہ جو روایات صحیح ہیں وہی موجود ہوں، البتہ بعض روایات اس کتاب کے اندر ایسی بھی آ گئی ہیں جو تحقیق طلب ہیں۔ اسی طرح دکتور عثمان الخمیس کا قول ہے کہ الرحیق المختوم ممتاز فی السیرہ مختصر و جمیل و کتاب جید، کہ الرحیق المختوم سیرت کی بڑی ممتاز کتاب ہے، مختصر بھی ہے اور بڑے عمدہ انداز میں، اور اس کا اسلوب بھی بڑا ہی جاذب نظر ہے۔ اسی طرح علامہ مقبل الوادعی ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہوا فی السیرہ الظاہر لا یعتمد علیہ، کہ یہ سیرت کی کتاب تو ہے البتہ اسے معتبر اور مستند قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ چند علماء کی آراء تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کتاب کے اندر بعض چیزیں ایسی بھی آ گئی ہیں جو تحقیق طلب ہیں، مثلاً حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے واسطے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل کی ولادت کی خوشخبری دی تو اس وقت ان کی پہلی بیوی حضرت حاجرہ کو بڑی غیرت ہوئی۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اور اس کے بعد اور چند چیزیں ہیں اور نیچے حوالہ دیا گیا ہے صحیح بخاری کا۔
صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو بیت اللہ شریف لے گئے، جو بے آب و گیاہ زمین تھی، اور وہاں لے جا کر انہیں ٹھہرا دیا۔ حضرت حاجرہ نے جب پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں چھوڑ کر، تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اذن لا یضیعنا، اگر یہی اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اسی غیر آباد زمین پر ٹھہرانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ شروع میں جو یہ بات کہی کہ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ بات بالکل غیر مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ایک نبی اپنی ایک بیوی کی بات پر آ کر دوسری بیوی کو اپنے سے الگ کر دیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ان کو بیت اللہ شریف میں چھوڑنے کا واقعہ ہے یہ اللہ کے حکم سے تھا، اس میں حضرت سارہ کا کوئی کردار نہیں تھا اور نہ حالات اس طرح کے کوئی تھے کہ انہیں وہاں چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ بہرحال مؤلف کا اسلوب بڑا ہی عمدہ اور دلکش ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال پیش کروں گا۔ جنگ کے اغراض و مقاصد پر نظر ڈالتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں، آپ نے ان اسباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا، ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا۔ مگر اسلام نے اس جنگ کی روح کو تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت موزوں اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا ہے کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلح جد و جہد کی جائے، یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو، الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق لے نہ لیا جائے۔ کتاب کی تعریف کرتے ہوئے رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف لکھتے ہیں کہ یہ کتاب الرحیق المختوم اپنے فاضل مؤلف شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی ایک خوشگوار کوشش اور قابل قدر کارنامہ ہے۔ اس کتاب کو لوگوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ ان کی مدح و ستائش کا مرکز بن گئی۔ واقعی سیرت کے موضوع پر عصر حاضر میں جو لٹریچر تیار ہوا ہے ان تمام میں اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور بڑی پذیرائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے ہر موڑ پر روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سیرت کے موضوع پر جو لٹریچر اب تک تیار ہوا ہے ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ ہی ساتھ جو گوشے اب تک تشنا ہیں انہیں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔